پاکستان پوری دنیا میں کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے؟ پاکستان نے جو کردار ادا کیا آج پاکستان کو پیس میکر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور یہ پیس میکر وہ نہیں ہے جس نے صرف ان ممالک کے درمیان جو ہے وہ امن کروایا ہے یا ان ممالک کو جو ڈائریکٹلی اس کانفلکٹ سے متاثر تھے یہ اس سے مستفید وہ ممالک ہوں گے۔ جو کام پاکستان نے کیا ہے الحمدللہ اس سے مستفید پوری دنیا۔ اسرائیل نے جو کوشش کی، کیونکہ وہ تو چاہتا تھا، سب سے بڑا سپوائلر تو وہ تھا کہ یہ وار جو ہے نہیں ختم ہونی چاہیے، وہ وار چاہتا تھا اور وہ ڈائیلاگ نہیں چاہتا تھا۔ انیشلی ایرانی تیار ہی نہیں تھے سوئٹزرلینڈ جانے کے لیے، they were not ready، اور نہ صرف سوئٹزرلینڈ، وہ یورپ میں کسی بھی جگہ مذاکرات کے لیے تیار۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا کہ ہمیں ٹرسٹ ہے تو صرف پاکستان پہ، اس کے علاوہ کسی پر نہیں۔ اور باقاعدہ ان کی پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سنجیدگی دکھائیں اور مزید جنگ جو ہے وہ نہیں چاہتا امریکہ، جنگ میں جھونکا گیا ہمیں، یعنی اسرائیل نے جھونکا ہے، اور اسرائیل کی جو مخصوص لابی ہے وہاں پہ جیرڈ کشنر ہے، اسٹیو وٹکوف ہیں اور دوسرے ہیں، لینڈسے گرام جیسا گھٹیا اور بدبودار شخص ہے، تو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ کمپیل ٹو اٹیک آن ایران کیا، اور ان کے گھر میں بھی، کیونکہ جیرڈ کشنر ان کا گھر داماد ہے۔ ایسے لوگ موجود تھے جو سم ہاؤ نہیں چاہتے تھے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان چیزیں پازیٹیو نوٹ پر اتنی جلدی آگے بڑھیں۔ ناظرین، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں، اور ان مذاکرات کی کامیابی میں پاکستان نے وائٹل اور امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان جس کو کبھی ٹیررسٹ سمجھا جاتا تھا یا یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، وہی امن کا داعی بنا۔ بہت سے لوگوں کو، بہت سے ممالک کو، بہت سے حکمرانوں کو تکلیف بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے جو لائن ٹوکی ہے امن کی، اس کو پوری دنیا ستائشی نظروں سے دیکھتی ہے۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ نگار حیدر حیات خان۔ حیدر، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حیدر، بتائیں کہ ایران اور یو ایس کے جو مذاکرات ہیں اس میں ہرڈلز بھی آئیں اور بہت سے جو سپوائلرز ہیں ان کی بھی انٹری ہوئی، لیکن اس کے باوجود یہ کامیاب ہو چکے ہیں، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے جو رول پلے کیا، اور پھر اظہار تشکر کرنے کے لیے جو ایرانی قیادت وہ بھی پاکستان پہنچی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان پوری دنیا میں کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے، اور اس رینک سے ہمیں کیا گین ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بزمی صاحب، دو تین چیزیں۔ ایک تو جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کی جو گلوبل پوسچرنگ تھی گزشتہ چند سالوں سے ہمارے دشمن ممالک کی وجہ سے، انہوں نے ہمیں اس طریقے سے پروجیکٹ کیا گلوبلی، اور سم ہاؤ ہم جو وہ پروجیکشن ہماری کرتے رہے ہم اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکے۔ وہ پروجیکشن یہی تھی جو آپ کے سوال میں تھا کہ ہمیں ایک ٹیرر اسپانسر اسٹیٹ سمجھا جاتا تھا جو پوری دنیا میں دہشت گردی کا گارڈ ہے، ہمیں اس طریقے سے پریزنٹ کیا گیا عالمی سطح پر۔ لیکن پاکستان نے جو کردار ادا کیا آج پاکستان کو پیس میکر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور یہ پیس میکر وہ نہیں ہے جس نے صرف ان ممالک کے درمیان جو ہے وہ امن کروایا ہے یا ان ممالک کو جو ڈائریکٹلی اس کانفلکٹ سے متاثر تھے یہ اس سے مستفید وہ ممالک ہوں گے۔ جو کام پاکستان نے کیا ہے الحمدللہ اس سے مستفید پوری دنیا ہوگی، کیونکہ ساری دنیا اسٹریٹ آف ہارمز کے کلوزر کی وجہ سے انرجی کرائسس کا سامنا تھا ساری دنیا کو، جو الٹیمیٹلی اکنامک کرائسس کی طرف چیزیں جا رہی تھی۔ تو جو کام پاکستان نے کیا، ایک تو ایران اور امریکہ کی جو رائیولری تھی اٹسلف 47 سال، اور 47 سال میں جس سطح پر دونوں اطراف سے معاملات ہوئے وہ کچھ چھوٹی چیزیں نہیں تھیں۔ پھر دنیا میں کسی ملک کو یہ توقع نہیں تھی کہ کوئی بھی ملک، صرف پاکستان نہیں، کوئی بھی ملک اس طرح کا رول پلے کر سکتا ہے جس میں ایران اور امریکہ کے اس سطح کے وفود آپس میں مذاکرات کی میز پر آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ مناظر تھے جس کی توقع کسی کو نہیں تھی، یہ وہ کام تھا جو پاکستان نے کیا جو دنیا کے کسی ملک کو کسی ملک سے توقع نہیں تھی۔ لیکن ہم نے 40 روز کی جب جنگ ہوئی، ہمارے کہنے پر، ہمارے کنونس کرنے پر، ہمارے سمجھانے پر، اور ہم پر جو اعتماد کیا امریکہ نے اور ایران نے، اس کے نتیجے میں انیشلی سیز فائر ہوا، دنیا کو تھوڑا سا سکھ کا سانس جو ہے وہ نصیب ہوا۔ پھر ہم نے اسلام آباد میں اس چیز کو انیشیٹ کیا کہ 47 سال کے بعد ایران میں اسلامی انقلاب کے آنے کے بعد پہلی مرتبہ اس سطح کی لیڈرشپ کے امریکہ کا نائب صدر اور ایرانی پارلیمان کا سپیکر اور ایران کا وزیر خارجہ وہ مذاکرات کی میز پر آمنے سامنے بیٹھے ہیں 21 گھنٹوں کے لیے۔ دیکھیں یہ بھی چھوٹی چیز نہیں تھی۔ امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے، اور امریکہ کا جو نائب صدر ہے وہ دنیا کا دوسرا طاقتور ترین شخص ہے، اور دنیا کا دوسرا طاقتور ترین شخص اسلام آباد میں
مذاکرات کی میز پر ایران کے ساتھ بیٹھ کر 21 گھنٹے کی نشست کرتا ہے. 21 گھنٹے ان سے مذاکرات کر رہے ہیں. حالانکہ ایران سے پہلے بھی مذاکرات ہو رہے تھے. اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر لیڈ کر رہے تھے اس کو. نہیں، اس سے پہلے جو مذاکرات ہوئے ہیں اور 47 سالوں میں بہت سی دفعہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھا گیا، لیکن اس سطح کے مذاکرات اس سطح کے نہیں ہوئے تھے کہ جس میں اس لیول کی لیڈرشپ آمنے سامنے آ کر بیٹھے. پہلے بھی 28 فروری کو جب حملے ہوئے ایران پر، اس سے پہلے 26 کو آخری دور ہوا جس میں ایرانین فارن منسٹر عباس اراغچی ایرانین سائڈ کو لیڈ کر رہے تھے، اور ادھر سے جیرڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکاف امریکن سائڈ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. لیکن امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ کا آنا، دیکھیں اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. یہ اس سطح کا جو لیڈر ہے وہ اس وقت آتا ہے جب چیزیں فائنلائز ہو جاتی ہیں، اور آ کر سگنیچر کر کے جو فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کر کے تو بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن وہ 21 گھنٹے بیٹھے مذاکرات اور یہ پورے مینڈیٹ کے ساتھ آئے تھے. پورے مینڈیٹ کے ساتھ. اچھا، وہ جو سیٹنگ تھی نا 21 گھنٹوں کی، جس کو سپوائلرز نے کہا جی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ختم ہوگی ہر چیز، تباہ ہوگی، وہ بنیاد تھی. جو آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کو سننا، ایک دوسرے کے تحفظات سننا اور ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرنا. اور وہ دور بھی کوئی آسان نہیں تھا. اس میں ملٹیپل ٹائمز ایسی سچویشن بن گئی کہ لگا کہ اب بس چیزیں ختم ہو جائیں گی. لیکن پاکستان نے جو مدبرانہ کردار پاکستان کی قیادت نے ادا کیا، اس کے بعد الٹیمیٹلی اس نشست پر ایک بنیادی طور پر ڈال دی گئی، جس کے بعد گریجولی چیزیں جو ہے وہ بیک ڈور چلتی رہیں. پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، پھر تھوڑا پنگ پونگ ہوا ادھر ادھر. لیکن جو سوئٹزرلینڈ میں ہوا ہے یہ بھی بنیادی طور پر آسان نہیں تھا. جو مذاکرات کو فائنل کیا گیا کرنا، دیکھیں اس سے پہلے بہت کچھ ہوا. ایک تو کچھ چیزیں ہیں جن کا بہرحال ایران اور امریکہ سے براہ راست تعلق نہیں ہے، لیکن اسرائیل نے جو کوشش کی، کیونکہ وہ تو چاہتا تھا، سب سے بڑا سپوائلر تو وہ تھا کہ یہ وار جو ہے نہیں ختم ہونی چاہیے. وہ وار چاہتا تھا اور وہ ڈائلاگ نہیں چاہتا تھا، اور اس کی کوشش تھی کہ ماحول ایسا بنے کہ جس کے نتیجے میں مذاکرات میں اتنی تلخی بن جائے، اتنا تلخ ماحول ہو جائے کہ امریکہ اور ایران دوبارہ کم از کم مستقبل قریب میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ بیٹھ سکیں. تو وہاں پر بھی مسلسل کوشش رہی. لیکن پاکستان نے، ایک تو انیشیلی ایرانی تیاری نہیں تھے سوئٹزرلینڈ جانے کے لیے، دے ور ناٹ ریڈی. اور نہ صرف سوئٹزرلینڈ، وہ یورپ میں کسی بھی جگہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا کہ ہمیں ٹرسٹ ہے تو صرف پاکستان پہ، اس کے علاوہ کسی پر نہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ مذاکرات سے ایک روز پہلے محسن نقوی صاحب ایران جاتے ہیں اور پھر ایرانیوں کے ساتھ فلائی کرتے ہیں ٹو سوئٹزرلینڈ، کیونکہ ایرانیوں کو بھی سیکیورٹی گارنٹیز چاہیے تھی. ان کو پتا تھا کہ اسرائیل کا ٹریک ریکارڈ گھٹیا ہے اور وہاں پر اٹیمپٹس کی جا سکتی ہیں. تو ایرانیوں کے ساتھ محسن نقوی صاحب نے ٹریول کیا ٹورڈ سوئٹزرلینڈ. اچھا، پھر وہاں پہ مذاکرات کی میز پر جب دونوں ممالک کے وفود اس مرتبہ 100 منٹ کے لیے بیٹھے، جو ایک راؤنڈ ہوا جو آمنے سامنے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انڈائریکٹلی چیزیں چلتی رہیں. جو 100 منٹ کی گفتگو تھی، اب اسی گفتگو کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، دھمکی دے دی، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور انہوں نے وہ دھمکی دی، اور اس میٹنگ کے اندر ہر شخص کو اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، سوائے چند لوگوں کے. یعنی یہ جو مذاکرات میں تعطل آیا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کی وجہ سے آیا. اور باقر غالباف صاحب کو ان کے ایک نوٹ ٹیکر نے باہر سے ایک پرنٹ آؤٹ لا کے دیا ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کا، اور ڈیورنگ ڈائلاگ انہوں نے وہ اسٹیٹمنٹ سامنے رکھی جے ڈی وینس کی. انہوں نے کہا کہ اگر یہ رویہ امریکہ کے صدر کا اس وقت ہے جب ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر کیا فائدہ ان سیٹنگز کا، جب آپ کی اپروچ یہ ہے. پھر پاکستان نے رول پلے کیا. ہاں، مجھے وہ الفاظ بڑے یاد آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر دھمکی دینی ہے تو ہم دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں، ہم ابھی بھی تیار ہیں. ابھی بھی تیار ہیں. اور دیکھیں ایران میں سمہاؤ اپروچ تو ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم نے امریکہ کا وہ حشر نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے، جو ہم کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال کوئی بھی دنیا کا ملک جو ہے وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ ایک لمبا عرصہ حالت جنگ میں رہے. ایرانین اکانومی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی. سفر تو کر رہی تھی لیکن وہ سفر کرنے کے لیے تیار تھے. اچھا حیدر، اس سارے سینیریو میں ہم دیکھتے ہیں مذاکرات کامیاب ہو گئے، بہت اچھی بات ہے، پوری دنیا نے دیکھ لیا. لیکن دونوں پیرائے میں دیکھیں آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی سنجیدگی، امریکہ کی سنجیدگی، اور دوسری طرف ایران کی سنجیدگی، ان کے ٹویٹس، ان کی گفتگو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بیانات. جبکہ دوسری جانب ٹرمپ کے تو بہت سے متنازع بیانات تھے. اور ان کے بیانات کے اوپر اب آپ کو میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاؤں. ایران نے سائیکالوجسٹس کا ایک گروپ بنا لیا ہے جو بنیادی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس کو انالائز کرے گا. اچھا. انہوں نے اپنے سائیکالوجسٹس اور سائیکائٹرسٹس کا
ایک گروپ بنایا ہے جسٹ ٹو اینالائز کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو گفتگو کر رہا ہے یہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہو رہی ہیں, تاکہ اس کی اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے. اچھا مجھے یاد ہے کہ سوئٹزرلینڈ والے مذاکرات سے کوئی 1-1.5-2 ہفتہ قبل جب چیزیں انڈائریکٹ چل رہی تھیں, پاکستان کمیونیکیٹ کر رہا تھا اور چیزیں جو ہے وہ ادھر ادھر ان کا تبادلہ ہو رہا تھا, اور کچھ ورکنگ گروپس جو ہیں وہ بیک اینڈ پر کام بھی کر رہے تھے, امریکیوں نے پیغام دیا تھا ایرانیوں کو کہ آپ نے ہمارے صدر کی اسٹیٹمنٹس کو بہت سنجیدہ نہیں لینا, کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹس بہرحال ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے. اور ایک ٹویٹ پہ تو امریکی سینٹ بڑی سیکھ پا تھی, اور باقاعدہ ان کی پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سنجیدگی دکھائیں, اور مزید جنگ جو ہے وہ نہیں چاہتا امریکہ, جنگ میں جھونکا گیا ہمیں, یعنی اسرائیل نے جھونکا ہے. اور اسرائیل کی جو مخصوص لابی ہے وہاں پہ جیرڈ کشنر ہے, اسٹیو وٹکاف ہیں اور دوسرے ہیں, لینڈسے گرام جیسا گھٹیا اور بدبودار شخص ہے. تو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ کمپیل ٹو اٹیک آن ایران کیا. سر دیکھیں یہی تو مسئلہ تھا بنیادی طور پر کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ارد گرد اور ان کے گھر میں بھی, کیونکہ جیرڈ کشنر ان کا گھر داماد ہے, ایسے لوگ موجود تھے جو سم ہاؤ نہیں چاہتے تھے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان چیزیں پازیٹیو نوٹ پر اتنی جلدی آگے بڑھیں, کیونکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو احساس ہو گیا کہ چیزیں جس نہج پر بڑھ رہی ہیں, آگے نومبر میں مڈ ٹرمز ہار جائے گی ریپبلکنز, اور وہ ہاریں گے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو پھر الٹیمیٹلی امپیچمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ریپبلکنز کے اندر سے بھی پریشر تھا. اب دیکھیں نا, جو ریسنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ کے اختیارات کو جو ہے وہ کم کیا گیا, اس میں بھی جو ڈیموکریٹس ہیں ان کے ساتھ ریپبلکنز نے بھی ان کا ساتھ دیا, ان کی اپنی جماعت کے لوگ ان کے تو خلاف. اس کی وجہ یہ تھی کہ اب ایک اپروچ ود ان ریپبلکنز یہ بن رہی تھی, اور بالخصوص جو ڈونلڈ ٹرمپ کی بیس تھی میگا میک امریکہ گریٹ اگین, وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کو اب کسی ایسی جنگ میں دھکیلے, ایک تو جو جنگ امریکہ کی نہیں ہے, اور اس میں امریکیوں کا پیسہ جو ہے وہ کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ خرچ ہو. اب اس میں بنیادی طور پر جو نقصان ہوا ہے وہ اسرائیل سے زیادہ تو امریکہ کا ہوا ہے. بیسز امریکہ کی تباہ ہو گئیں, جو انٹرسیپٹرز استعمال ہوئے وہ امریکہ کے, جو اسلحہ استعمال ہوا وہ امریکہ کا, تو پیسہ تو بنیادی طور پر امریکیوں کی جیب سے گیا. اور امریکی یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو ہے وہ امریکہ دوبارہ اس طرح کی کسی جنگ میں جائے, اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ ہی اس بنیاد پر دیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ نو مور وارز. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو الٹیمیٹلی اپنے گھر میں مخالفت ہونے کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا کہ یا تو اب میری پالیٹکس بھی بالکل ختم ہے, میں اپنے ساتھ ساتھ ریپبلکنز کا بھی بٹا بٹھا دوں گا. تو پھر گریجولی وہ اپروچ کا شفٹ پاکستان نے سمجھایا, پاکستان نے بتایا کہ جناب یہ ساری چیزیں یہ آپ کی مس کیلکولیشنز ہیں, اس طرح چیزیں آگے نہیں چل سکتی. آپ اپنے آپ کو ایک ایسے گڑھے میں گراتے جا رہے ہیں, مزید آپ دھنستے جا رہے ہیں اس دلدل میں جس سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. تو اس میں پھر دونوں اطراف سے میچورٹی کا میں سمجھتا ہوں کہ ثبوت دیا گیا. ایران نے بھی بہت زیادہ میچورٹی کا جو ہے وہ ثبوت دیا, اور امریکہ نے بھی, کیونکہ جے ڈی وینس کی اگر آپ پچھلے کچھ دنوں کی سٹیٹمنٹس دیکھیں, یہ دنیا میں کوئی توقع کر ہی نہیں سکتا تھا کہ امریکہ کا نائب صدر اس طرح کی گفتگو کرے گا نیتن یاہو کے متعلق, یا امریکہ کا صدر نیتن یاہو کو اس کی وجہ کہیں حیدر یہ تو نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں جو جے ڈی وینس ہیں وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ اٹ سیلف جو اس کی پبلک ہے وہ نہیں چاہتی کہ اسرائیل کا ساتھ دیا جائے اس وار میں. اچھا ایک تو یہ فیکٹر ہے, ہم نے وہ دیکھا 80 لاکھ لوگ جو ہے ناکنگ پروٹیسٹ ہوا, تو انہوں نے کلیئرلی بتا دیا کہ ہم اس جنگ کو تو نہیں سمجھتے کہ امریکہ کی جنگ, اور یہ پہلی مرتبہ ہوا گزشتہ چند دہائیوں میں. آپ افغان وار دیکھ لیں, آپ عراق وار دیکھ لیں, کہ جب بھی امریکہ نے یہ ان جنگوں کا آغاز کیا تو ان کو ڈومیسٹکلی پبلک سپورٹ حاصل تھی, اور افغان وار کے وقت تو وہ تقریباً 85 سے 90% امریکی یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ کو جو ہے اس جنگ میں جانا چاہیے. عراق وار کے وقت بھی, جس وقت عراق وار کا امریکہ نے آغاز کیا, تو اس وقت کی ایڈمنسٹریشن نے اپنے لوگوں کو کنونس کیا کہ یہ امریکہ کے لیے ضروری ہے, اور گریجولی پھر 60 to 65% لوگ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. یہ پہلا موقع تھا کہ امریکیوں نے بائی نہیں کیا اس نیریٹو کو, اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہے یہ ہماری جنگ, یہ اسرائیل کی جنگ ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے امریکہ سے, یہ مسلط کی جا رہی ہے امریکہ پر, اس کا نقصان ہے امریکہ کو. تو اس کا بھی پریشر ڈیفینیٹلی رہا. پھر جو آپ نے جے ڈی وینس سے متعلق بات کی, دیکھیں جے ڈی وینس ان لوگوں میں شامل ہے امریکہ کی انتظامیہ کے وہ مضبوط لوگ جو سم ہاؤ ایک اتھارٹی رکھتے ہیں, جو ڈے ون سے اس چیز کے خلاف تھے. مارکو روبیو بھی بہرحال اس کے خلاف تھا, لیکن مارکو روبیو ان لوگوں میں تھا جو کہہ رہا تھا کہ آپ سوچ لیں. جب ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کیا کہ ہم اس جنگ میں جائیں گے,
تو مارکو روبیو نے کہا آپ ایک مرتبہ پھر سوچ لیں اس حوالے سے. جے ڈی وینس ڈے 1 سے کلیئر تھا کہ یہ جنگ امریکہ کی نہیں ہے اور یہ نہیں لڑنی, لیکن اس کو پھر دفاع کرنا پڑا اپنے صدر کا, کیونکہ وہ بہرحال اسی لیے جو ایرانینز ہیں ان کے دل میں ان کا سافٹ کارنر تھا جے ڈی وینس کے. اچھا نہیں, سافٹ کارنر نہیں تھا, لیکن ایرانینز یہ سمجھتے تھے کہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر یہ امریکہ کو نہیں, یہ اسرائیل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور امریکہ اور اسرائیل کے ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں وہ بیٹھ کر کبھی بھی ایران کے ساتھ سنجیدگی سے گفتگو نہیں کریں گے, وہ ٹائم بائی کریں گے اور الٹیمیٹلی کچھ نہیں ہوگا. لیکن اب امریکہ کا نائب صدر بیٹھ کر اگر چیزیں طے کر رہا ہے, اور اس کے بعد اب جس طریقے سے نقصان بھی بہرحال ایران نے پہنچایا نا, یہ چیزیں جو ہے امریکی سائڈ کو ڈسٹرب کرنے میں ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ ایران کی جو ریٹیلیشن تھی وہ تھی جو امریکہ نے توقع نہیں کی تھی. ٹھیک ہے, اب تو اینڈ پہ انہوں نے وہ میزائل مارے تھے ان کو, جس وقت انہوں نے اپنے جو ایئر کرافٹ کیریئرز کو تھوڑا سا پیچھے کیا اسرائیل سے, تو وہ میزائل انہوں نے مارے ہیں, ایسی تباہی پھیری ہے انہوں نے اسرائیل کے اندر کہ اسرائیل کو توقع نہیں تھی کہ اس قدر تباہی ہوگی. مطلب ایک دن میں ایک جگہ پہ 21 23 میزائل جو ہیں وہ آ کر لگے اور انٹرسپٹ نہیں کر سکے ان کے جو. اچھا ویسے حیدر 47 سال میں یا جب سے ہم ایران کا نام سن رہے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا تھا, ہمیں بھی, کہ ایران جو ہے وہ اتنا ریٹیلیٹ کر سکتا ہے, اور امریکہ کو تو بالکل توقع نہیں تھی. اچھا میں آپ کو اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں. 2019 میں ڈاکٹر مرنڈی ایرانین بڑے مشہور اینالسٹ ہیں اور سمجھے جاتے ہیں کہ جو ایرانین رجیم ہے, ایرانین گورنمنٹ ہے, اس کے سم ہاؤ جو ان کی گفتگو ہے وہ ڈپیکٹ کرتی ہے کہ اپروچ کیا ہے بنیادی طور پر ایران میں اتھارٹیز کی. 2019 میں ڈاکٹر مرنڈی نے یہ کہا تھا کہ اگر ایران پر اس طرح کے حملے ہوئے, اس بڑی سطح پر آ کر چیزوں کو ایران کے خلاف مینج کیا گیا اور ایگریسو سٹرائکس ایران پر ہوئیں, تو ایرانینز ور ویری کلیئر کہ دے آر گوئنگ ٹو ہٹ امریکن بیسز ان دا مڈل ایسٹ, اور وہ انہوں نے کی. پھر جس وقت اسلام آباد پیس ڈائلاگز کے لیے امریکی اور ایرانی وفد اسلام آباد میں موجود تھے, اس وقت ڈاکٹر مرنڈی سے کہا گفتگو کے بعد کہ ڈاکٹر صاحب ہم ایران کے لیے دعا گو ہیں, ہم ایران کے لیے دعا کریں گے. تو ڈاکٹر مرنڈی کا جواب پتہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ڈونٹ پرے فار اس, پرے فار امریکہ. ان کو دعاؤں کی زیادہ ضرورت پڑے گی. جو حشر ہم امریکہ کا کریں گے تو ان کو دعاؤں کی زیادہ ضرورت پڑے گی, ہمیں پتہ ہے, ہم تیار ہیں. اچھا گو کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی ٹویٹس میں کہتے ہیں کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ایران پہ احسان کر رہا ہوں, یا وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں, پورٹری یہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ مذاکرات کی ٹیبل پر کیوں آیا, اور امریکہ نے وہ تمام تر شرائط کیوں مانی جو ایران کی جانب سے بڑی شرائط تھیں. تو یہ تو سب کو پتہ چل گیا. اب جو گراف بنا ہوا ہے اس وقت, جو موجودہ سنیریو ہے ورلڈ کا, اس میں آپ امریکہ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ جو بالخصوص ادھر بلاک بننے جا رہا ہے, مڈل جو سٹیٹس ہیں ان کو نکال کے, اور جو ایران کا جو گراف ہے وہ کہاں پہ ہے, کہاں پہ رینک کر رہا ہے؟ دیکھیں اس خطے میں ایران کی امپورٹنس کیا ہے؟ دیکھیں یہ بات درست ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کو یہ توقع نہیں تھی کہ ایران کی ریٹیلیشن اس طرح کی ہوگی, اتنی اگریسو ہوگی, اور ایران کے پاس ایسی کوالٹی کا اسلحہ ہے, ایسی کوالٹی کا میزائل ہے جو 2 نیوکلیئر پاورز کو گھٹنوں پر لا کر بٹھا دے گا. یہ 2 نیوکلیئر پاور, امریکہ بھی اور اسرائیل بھی. اور پھر امریکہ اور اسرائیل دونوں ملٹری مائٹس ہیں, دونوں کے پاس انتہا کا اسلحہ ہے, دونوں کے پاس انتہا کے وسائل ہیں, دنیا میں سب سے زیادہ وسائل انفیکٹ ان کے پاس ہیں. باوجود اس کے وہ ملک جو 40 سال سے زائد عرصے سے سینکشنز برداشت کر رہے ہیں, جس نے بڑی لمیٹیشنز کے اندر رہتے ہوئے اپنی چیزیں بنائیں اور بہت سی چیزیں خود بنائیں, انہوں نے 40 دن کی جنگ میں گھٹنوں پر لا کر بٹھا دیا 2 نیوکلیئر پاورز کو. اب آپ کو آپ کے سوال کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ کی اپروچ سے مل جائے گا. امریکہ کا جو ملٹری مائٹ اور امریکہ کی سول سپر پاور ہونے کے حوالے سے جو معاملات تھے نا, وہ مت ختم ہو گئی. اور یہ مت ایران نے تو توڑی, ایک تو بڑی چیز ہے نا کہ وہ ٹوٹ گئی بالکل. امریکہ نے مان لیا کہ اب امریکہ سول سپر پاور نہیں ہے, یہ بڑی چیز ہے. اور وہ کب مانا؟ جس وقت امریکہ کا صدر چین کے دورے کے لیے روانہ ہوتا ہے امریکہ سے, اور وہ کہتا ہے کہ 2 سپر پاورز آر گوئنگ ٹو میٹ ان چائنا. اٹ مینس کہ امریکہ نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ امریکہ اکیلی سپر پاور نہیں ہے اب دنیا کی. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا, اب ایران اس خطے کی ایک بڑی ملٹری پاور بن گیا مڈل ایسٹ کی, اور
مشرق وسطیٰ کے ممالک کو اب اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے، اور اگر نہیں ہوا تو وہ غلطی پر ہے، کہ ایران کی اس اتھارٹی کو، ایران کی اس ملٹری سپریمیسی کو اگر وہ تسلیم نہیں کریں گے اور وہ دوبارہ امریکہ کے فیسیلیٹیٹر بننے کی کوشش کریں گے، اپنے ریسورسز امریکہ کے سامنے رکھیں گے اگینسٹ ایران، تو اب کی مرتبہ دیکھیں، پہلی مرتبہ ہوتا ہے چاکا جب کھل جائے اس کے بعد پھر ایران زیادہ برا حشر اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ نیٹو نے ساتھ نہیں دیا، برطانیہ نے واضح طور پہ انکار کیا، اور بہت سے یورپی ممالک جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، بات ماننے سے انکاری رہے، کیونکہ انہوں نے سپورٹ مانگی تھی، اور کئی نے تو فضائی حدود بند کر دی۔ اور اس ماحول میں جب یورپ کو سب سے زیادہ ضرورت تھی انرجی کی، کیونکہ رشیا یوکرین وار کی وجہ سے یورپ اپنے بہت سے ریسورسز یوکرین کے ساتھ شیئر کر چکا ہے، اور اس جنگ کی وجہ سے گیس کا، فیول کا مسئلہ یورپ میں ہے۔ یورپ کے اندر اس وقت اکانومی کو بہت اچھی نہیں ہے، وہاں پہ ان کو اکنامک کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ایسے میں ان کو ضرورت تھی اپنی انرجی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے کے لیے کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ کلوز نہ ہو، وہ کھلی رہے، اور امریکی صدر کہتے رہے کہ پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ میں جنگ جیت گیا ہوں، جنگ کا جب پہلے مرحلے میں جب ایران نے حملے کیے، اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میں جنگ جیت رہا ہوں، پہلے جنگ جیت گئے تھے اور پھر انہوں نے کہا میں جنگ جیت رہا ہوں، پھر انہوں نے کہا مجھے ایران کو شکست دینے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری طرف مدد بھی مانگ رہے پھر انہوں نے کہا جی کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھولنے کے لیے میری مدد کو آؤ، پھر انہوں نے کہا کوئی میری مدد کو ہی نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک فرسٹریشن تھی امریکی صدر کی، لیکن جو یورپ کی ریکوائرمنٹس تھیں، ویسٹ کی ریکوائرمنٹس تھی انرجی کی، باوجود اس کے وہ نہیں آئے امریکہ کے ساتھ۔ جو روایتی طور پر امریکہ اشارہ کرتا تھا تو وہ یس سر کہہ کے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ ممالک جو امریکہ کی آنکھ کے اشارے پر جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، وہ امریکہ کو آنکھیں دکھاتے رہے، ہاں بالکل، کہ ہم نہیں آئیں گے، اور وہ نہیں آئے۔ تو یہ بنیادی طور پر اپروچ کا شفٹ تھا، اندازہ ہو گیا کہ یار یہ ساری میتھ ہے صرف، کہ امریکہ جو ہے، اس پہ کوئی شک نہیں کہ امریکہ آج بھی ایک بڑی معاشی اور جو ہے وہ فوجی قوت ہے، لیکن جس طرح آئرن ڈوم کے حوالے سے ایک اپروچ تھی اور حماس نے تباہ و برباد کر دی، اور پھر ایران نے گزشتہ سال نیست و نابود کر دیا، وہی جو اپروچ تھی امریکہ کے حوالے سے وہ آج دنیا میں اب یہ ہے کہ امریکہ ناقابل شکست نہیں ہے، بے شک سپر پاور، کوئی بھی ناقابل شکست کوئی بھی نہیں۔ اچھا، اس میں اب جو ابھی جیسے آپ نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ ناقابل شکست نہیں ہے، اور شفٹ آ گیا ہے سپر پاورز کے چینج کا، یا ایک پوری دنیا میں جو طاقت کا توازن ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے، خطے کا جو توازن ہے طاقت کا، وہ کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس، لیکن سیکیورٹی گارنٹر کون ہے؟ پاکستان۔ تو پھر کس کے پاس ہوا؟ جب سیکیورٹی گارنٹر ہم ہیں، ہر ملک کو اعتماد ہم پر ہے، ہم نے کر کے دکھایا، گزشتہ سال اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست نہیں دی، ہم نے عبرتناک شکست دی ہے، تھپڑ مارے ہماری فوج، تھپڑ، ٹھڈے، مکے جو گئے ہم نے وہ سب کچھ مارا ہے، جدھر دل کیا، جتنا دل کیا مارا ہے، رکے اپنی مرضی سے رکے، یا اس وجہ سے رکے کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ چیزیں ایسکلیٹ ہوں، اچھے طریقے سے چیزیں چلیں، یہ اپروچ ہے نا ہماری، کہ ہم کر سکتے ہیں، اور یہ بھی وہی چیز تھی جس کی دنیا کو توقع نہیں تھی۔ دنیا کو پتا تھا کہ پاکستان ایک بڑی جو ہے وہ فوجی قوت ہے، لیکن اپروچ یہی تھی کہ اگر پاکستان اور بھارت آمنے سامنے ہوں گے تو بھارت پاکستان کو جو ہے وہ تباہ کر دے گا، لیکن 4 گھنٹے میں ہم نے گھٹنوں پر لا کر بٹھا دیا ان گھٹیا بغیرتوں کو، صرف 4 گھنٹے میں۔ تو قطر کی کیا رول تھا اس سال؟ آپ دیکھیں مشرق وسطیٰ کی طرف آئیں، دیکھیں مشرق وسطیٰ میں کچھ ممالک ہیں جو پاکستان سے ناراض ہیں، لیکن اپروچ وہاں پر بھی یہ ہے کہ اگر اب اس ریجن کے فیوچر سیکیورٹی فریم ورک کو ترتیب دینا ہے تو آپ وہ وداؤٹ پاکستان نہیں دے سکتے اینڈ وداؤٹ ایران نہیں دے سکتے، بالکل ایسے ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بہت سی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کے حوالے سے تھوڑی تھوڑی خبریں آتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ملٹیپل میٹنگز ہو چکی ہیں پاکستان، سعودی عربیہ، ایجپٹ اور ترکیہ کے فارن منسٹرز کی۔ انفیکٹ جس وقت سوئٹزرلینڈ میں پاکستان ایرانی اور امریکی وفود کو آمنے سامنے بٹھا کر ان کے درمیان مذاکرات کروا رہا تھا، بالکل اسی وقت پیرالل قاہرہ میں ان چاروں ممالک کے وزراء خارجہ کی ملاقات ہو رہی تھی۔ بہت سے لوگوں نے پوچھا نا کہ اسحاق ڈار صاحب کدھر ہیں، وہ پاکستان کے فارن منسٹر ہیں، تو ہی واز ان قاہرہ، وہ وہاں پر ملاقات کر رہے تھے۔ تو اب
اس ریجن کے فیوچر سیکیورٹی آرکیٹیکچر کو ترتیب دیا جا رہا ہے, فیوچر سیکیورٹی فریم ورک کو ترتیب دیا جا رہا ہے, اور اس کے اندر پاکستان, ایران اور پاکستان کی جو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلا جائے, اس پہ کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب یہ چیزیں مکمل طور پر سیٹل ہو جائیں گی انشاءاللہ, تو اس حوالے سے بھی چیزیں آپ کو اچھا, ہم نے ملیں گی. سفارتی سطح پہ تو بہت کچھ گین کر لیا ہے, کوئی اکنامیکل گین کی توقع بھی ہے؟ دیکھیں انیشلی میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں, مجھ سے بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا, پاکستان کی کبھی بھی انٹینشن اس سارے مقصد میں جو پاکستان کا کردار رہا ہے وہ یہ نہیں تھا کہ ہمیں کوئی اکنامک گینز چاہیے, یعنی ہمیں سستا, ہم نے پرائمریلی ہمارا فوکس یہ تھا کہ اس خطے میں امن ہونا چاہیے, اس ریجن میں پیس ہونا چاہیے, اور یہ ساری ایفرٹس یہ پیورلی فار دا سیک آف پیس ان دا ریجن تھی. اچھا, اب پیس انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے, تو کیوں ہمیں فائدہ نہ ہو, کیوں ہم فائدہ نہ اٹھائیں؟ ایران پر سے پابندیاں اٹھ جائیں گی, اٹھ گئی نا, 60 روز کے لیے تیل کی فروخت پر سے تو پابندی اٹھ گئی. ایک ایسی مارکیٹ پاکستان کے پاس کھل گئی, اور ایک ایسی مارکیٹ ایران کے پاس کھل گئی. دیکھیں ایران کے ہمسائے میں اب اس کے پاس 25 کروڑ کی آبادی کی ایک مارکیٹ کھل گئی ہے جس کو وہ تیل بیچ سکتا ہے سستا, اور وہ مارکیٹ یہ بلیک میں آتا تھا پہلے, وہ جو بہت بڑی تعداد میں بالکل آتا تھا, لیکن گزشتہ چند ماہ میں اس کے اوپر بڑا کام ہوا, اور جتنا بھی اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا تھا وہ ہوا معاملہ, اور مزید اس کے اوپر کام ہو رہا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ یہ چینلائز ہو سکتی ہیں چیزیں, تو چینلائز ہونے کے بعد یہ پاکستان کی اکانومی میں بہت بہتر طریقے سے سرو کر سکتی ہیں یہ چیزیں. تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں, مزید کم ہو جائیں گی, پاکستان کو سستی انرجی ملے گی, ہماری انڈسٹری کے جو بڑے مسئلے ہیں وہ اس سے حل ہو جائیں گے. آج ہمارا جو مینوفیکچرر ہے وہ ڈسٹربڈ ہے نا اس چیز سے کہ ہمارے ہاں انرجی مہنگی ہے. یہ جو گیس پائپ لائن, میں گیس پائپ لائن پہ بھی آتا ہوں, جو انرجی کا بنیادی مسئلہ ہے نا یہاں پر, ہمارے مینوفیکچرر کو مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں الیکٹریسٹی پرائسز اس ریجن میں سب سے زیادہ ہیں. اب اگر ہماری انرجی ریکوائرمنٹس ایران سے سستا تیل یا گیس لے کر ہم ان کو جو ہے وہ اپنی انڈسٹری کو سستی چیپ بجلی دے سکتے ہیں, تو ہم اس مارکیٹ کے اندر دوبارہ آ سکتے ہیں جو مارکیٹ پچھلے کچھ سالوں سے ہم نے اسپیس کریٹ کی, جس کی ایکسپورٹ. سیکنڈلی جو آپ نے گیس کی بات کی, ایران بڑا رچ ہے آئل اور گیس کے ریسورسز کے حوالے سے. ایرانین سائڈ سے جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے وہ پروجیکٹ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے, انہوں نے اپنی گیس پائپ لائن بچھا دی ہے. یہ اب چونکہ پاکستان نے جب کام شروع کیا تب معاملات اور تھے, بعد ازاں ایران پر پابندیاں لگ گئیں تو ہمیں اپنا پروجیکٹ ہولڈ کرنا پڑا. میرا خیال ہے کہ بہت لمبا پیچ نہیں ہے, 80-90 کلومیٹر کا پیچ ہے جو رہتا ہے, وہ کمپلیٹ کر کے ہم سیکنڈری فیز کے اندر ہم ایران سے جو ہے وہ سستی گیس جو ہے وہ لے سکتے ہیں. پھر پیٹرول, ایران کے پاس ایک بڑی مارکیٹ ہے, وہ ہم ایران سے وہ سستا تیل خرید کے, تو اور بہت سی چیزیں ہیں. ایران نے چونکہ بہت سی چیزیں خود ایران کے اندر پروڈیوس کرنا شروع کی تھیں, تو اس میں بھی بڑی کوالٹی پروڈکٹس ہیں جو ہم دنیا کے بہت سے اور ممالک سے لیتے ہیں. ہمارے لیے وہ آپشن ایران جو ہے وہ کھول سکتا ہے. تو چیزیں ہیں, اکنامک گینز ہیں انشاءاللہ, اور وہ بارڈر کے دونوں اطراف ہیں. صرف پاکستان کو اکنامک گینز نہیں ہوں گے, ایران کو بہت سے اکنامک گینز ہوں گے سب سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو ایرانین پریزیڈنٹ ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا دورہ پاکستان تھا, اس میں بھی تھوڑی بہت گفتگو ہوئی ہے, کیونکہ پرائمری تو چیزیں اس میں جو ڈسکس ہوئی وہ مذاکرات کے اگلے مرحلے کے حوالے سے تھیں, لیکن یہ چیزیں جو ہیں جو بائلیٹرل ریلیشنز ہیں وہ بھی ڈسکس ہوئے. اور اس وقت عالم یہ ہے, آپ نے وہ مناظر دیکھے ہیں جس وقت ایرانی صدر پاکستان میں لینڈ کرتے ہیں, یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. ایرانی صدر پرائم منسٹر شہباز شریف کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ آگے ہیں, یہ میسج ہے. اور پھر انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر اس روز کہا بھی کہ ایران اور پاکستان جو ہیں یہ یکجان دو قالب ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نظر آئیں گی دونوں ممالک کے اکنامک گینز کے اندر بھی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا حیدر حیات خان. ناظرین, آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کوالٹی ویڈیو, کوالٹی کنٹینٹ ہم مزید کریٹ کریں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا.